اذان سننے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور اذان کا جواب کیا ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی یہی لفظ دہرائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والا بھی یہی دہرائے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا بھی یہی دہرائے، اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت وہ کہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس پر بھی وہ یہی کہ اس میں چونکہ بات کروں گا فقہ حنفی کے حوالے سے، فتاوی صوفیہ، رد المختار، در مختار، اور اس کے علاوہ تحتاوی شریف، مراقی الفلاح، یہ جو ہمارے فقہ کی مشہور کتابیں ہیں، ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جس وقت مؤذن ان کلمات پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جو سننے والا ہے وہ اپنے ناخنوں کو، انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے اور وہ پڑھے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ یہ مستحب ہے، یعنی اگر کرے گا تو اچھا کام ہے، محبت رسالت کا معاملہ ہے، اور نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ اور اس کو حدیث سے استدلال کیا گیا جو مرفوع حدیث ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو جب حضرت بلال نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ اذان ختم ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے دیکھا کہ ما فعل خلیلی، میرے یار نے کیا کی ہے، میرے خلیل نے، میرے جگری دوست نے کیا کی ہے؟ تو کسی نے عرض کی حضور ہم نے دیکھا آپ نے یہ عمل کیا، تو نبی پاک نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی انا قائد الی صفوف الجنہ۔ اس کے مختلف حدیث کے مختلف الفاظ ہیں کہ جس نے میرے ابو بکر والا کام کیا میں جنت میں آگے آگے ہوں گا اور میری قیادت میں وہ جنت میں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی محبت کے اس اظہار سے ایک آدمی کے لیے جنت کا راستہ کھلتا ہے اور حضور کی قیادت میں وہ جنت میں جاتا ہے تو یہ سودا کوئی مہنگا تو نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اور پھر اس میں بھی، یعنی اس میں میں نے لفظ بولا ہے مستحب، اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی اس کو تنقید نہ کی جائے، اس کو برا والا نہ کہا جائے، نہیں کرتا تو نہ کرے، جو کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے، حدیث سے ثابت، سیدنا صدیق اکبر کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے، اور ہماری فقہ کی کتابوں نے اس کو لیا ہے، اور ہم تو چونکہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا اس حوالے سے میں نے اور یہ بھی ہے نا مفتی صاحب، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ربنا ولک الحمد، جو کسی نے کہا تھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا، جی جی، سرکار نے پوچھا تھا کس نے کہا ہے؟ جی جی، یہ بڑا اچھا ہے۔ جی جی بالکل۔ تو اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حضور کی محبت کا اظہار ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ مظفر آباد میں گیا، وہاں ایک باس چل پڑی، ایک بزم تھی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں شاید کوئی معاملات ادھر ادھر ہو جائیں، تو میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، وہ جو چوم رہا ہے وہ کس کا نام چوم رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ وہ کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا بس مجھے ایک جواب دو کہ جس نام کو وہ چوم رہا ہے وہ چومنے کے لائق ہے یا نہیں؟ اللہ بھئی اس کو محبت کا اظہار کرنے دو، اس کو اپنے پیار کا اظہار کرنے دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو محبت ہے نا جی، اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ، حالانکہ آپ نے میلاد شریف کے حوالے سے، میں ویسے آؤٹ آف بیس جا رہا ہوں لیکن ایک میں حوالہ دے رہا ہوں کہ ابن تیمیہ صاحب نے سوچ کیا دی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ وہ بے شک انہوں نے میلاد شریف کے حوالے سے بہت کچھ کیا، لیکن اقتداء صراط مستقیم کے اندر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں او بھائی، وہ جو رسول اللہ کی محبت میں اگر یہ عمل کرتا ہے نا، حضور کا میلاد کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، تو میں وثوق قلبی سے کہتا ہوں اس کی محبت کا عمل کبھی ضائع نہیں جائے۔ اللہ، یعنی اتنا علامہ ابن تیمیہ نے کہا، حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں اس کے اگینسٹ بھی دلائل لیے، لیکن آخر میں یہ بات کی، یعنی ہم یہ دیکھیں جو محبت سے کر رہے ہیں اس کی محبت کا عمل اس کو مقبول ہوگا۔ پھر یہاں تو حدیث شریف ہمارے پاس ہے، تو وہ سوال کا، اور یہاں ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ صرف اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھے چومتے ہیں اور جواب نہیں دیتے ہیں۔ میرے استاد گرامی حضور قبلہ عقائی سیدی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، مسلح امت، لاکھوں ہزاروں علماء کے اور مرید، ان کے لاکھوں مریدین، ہزاروں بڑے بہت بڑے بزرگ، اور پھر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مرضی سرپرست اعلی ہیں، آپ فرمایا کرتے ہیں بیٹا بات یہ کہ یہ انگوٹھے چومنا مستحب ہے، اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اللہ، تو جتنا زور آپ اس پہ دیں کہ انگوٹھے چومو،
او بھائی اس سے پہلے زیادہ زور اس بات پہ دو کہ اذان کا جواب ہر مسلمان دے. سبحان اللہ. یعنی جب اشہد ان محمد رسول اللہ ہو تو پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیں، پھر آپ محبت سے جو کریں تو یہ ٹھیک.